ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک کوئی پتر سی ایک کوئی پتر جوان چڑھ جی جوانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے دے اعلان کر کے جنگ واسطے چلے گئے. ماں ام خلاد نے بیٹے نے فرمایا جھنجھوڑیا بیٹا سرکار دو عالم میدان غزوہ میں ہیں, میدان جہاد کی طرف سرکار چل بسے ہیں اور تم گھر میں چلو مصطفیٰ کریم کی سنگت اختیار کرو. گھر سے جوان بیٹے کو نکالا میدان جنگ کی طرف, میدان جہاد کی طرف. اور میدان جہاد میں رب کا فیصلہ یوں تھا کہ بیٹا شہید ہوا, اکلوتا بیٹا. جد 4-5-6 پتر وننا ایک وچوں ایک چلا بھی جائے تو خیر دکھ تو ہوندہ ہے, پر لیکن پھر پیچھے آسرا بھی ہے کہ چلو ایک نہیں تو دوجہ ہے, دوجہ نہیں تو تیسرا چوتھا ہے. آسرا تو رہتا ہے نا, لیکن جس کا ہو ہی ایک, جس کی کل کائنات ایک بیٹے کی صورت میں ہو اور وہ بیٹا بھی رب کے بارگاہ میں شہید ہو جائے, اس وہاں پہ کیا گزرتا ہوگا. ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میدان جہاد میں آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے. جب انہیں پتہ چلا تو گھر سے نکلی. ذرا انداز دیکھیں صحابیات کے نکلنے کا, گھر سے نکلنے کا. گھر سے نکلی, خبر سن کر کے بیٹا شہید ہو گیا. گھر سے لے کر میدان جنگ تک ام خلاد کے سر سے ایک مرتبہ بھی دوپٹہ نیچے نہیں آیا, مکمل سر سے لے کر پاؤں تک. اور راوی کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, راوی کہتے ہیں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ گھر سے نکلتی ہیں میدان جنگ تک, سرکار کے دہلیز کے پہنچنے تک آپ نے اپنا چہرہ بھی کسی کو نہیں دکھایا. جب اس حالت میں سرکار کے بارگاہ میں پہنچی نا حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ, تو فرماتے ہیں وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا. ٹر دیاں جا رہی ہیں سن جڑا ملدہ سی ہے پردے بھی سن, جڑا ملدہ سی تو پوچھ دیاں سن میرے پتر دکھے بڑھے ہیں, میرے پتر تو سناؤ. خبر ملی تھی شہادت کی. ایک کوئی لال سی کل کائنات نہ دے ایک بیٹا سی. فرماندے نے کہ ٹر دیا میدان جنگ پہنچے سرکار دی بارگاہ وچ, تو فرماتے ہیں کہ وہ مقتول, راوی کہتے ہیں وہ قتل ہو چکے تھے ان کا بیٹا. فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألین عن ابنکی وانت منتقبت. صحابہ کرام موجود سن تے ویکھیا ام خلاد دے چہرہ بھی ڈھانپیا تے پیر بھی چھپے نے تے ہاتھ بھی چھپے نے, پورا مکمل سر سے لے کے پیراں تک پورا مکمل پردہ ہے. اور پردے دی حالت چ اپنے بیٹے سے سوال کر دیا چلی آ رہی ہیں. کسی صاحب نے پوچھا صحابہ وچوں, آکھیا بیٹی بہن ماں جی دسو گھروں نکل کے تسی میدان جنگ وچ آئی ہو اور پتر دی شہادت کی خبر سن کے آئی ہو, اے تے دسو وانت منتقبت. اسی ویکھنے کہ تسی سر تو لے کے پیراں تک ڈھپی ہوئی ہو, چھپی ہوئی ہوں, پردہ کر کے آئی ہوں. کہنے کا صحابہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اماں جی, بہن جی, بیٹی جی, اس حالت میں تو پردہ یاد ہی نہیں رہتا کسی کو. بیٹے کا جنازہ سامنے پڑا ہو, بیٹا شہید ہو جائے, بیٹا قتل ہو جائے, تو کس ماں کا حوصلہ ہے کہ اس کا پردہ یاد رہے, کس ماں کا حوصلہ ہے کہ اس کو باقی تمام زندگی کے معمولات یاد رہیں. لیکن ام خلاد مکمل پردے کی حالت میں میدان جنگ میں پہنچتی ہیں. صحابہ نے کہا بھی کہ جیتی تسألین, تم پوچھنے کے لیے آئی ہو اپنے بیٹے کے بارے میں, وانت منتقبت, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو مکمل پردے میں لپٹی ہوئی ہے. حضرت ام خلاد نے جملہ ارشاد فرمایا, جملہ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضرت ام خلاد کہنے لگی, آپ فرمانے لگی, قالت, کہنے لگی, ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. آپ نے فرمایا سنو میدان جنگ میں مجاہد بن کر آنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ پردے کی حالت میں بیٹے کی شہادت پر کیسے پہنچی ہو, اس غم اور شدت غم کی حالت میں پردے کے ساتھ کیسے پہنچی ہو. پھر پوچھتے ہو تو پھر سنو, یاد رکھو رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, اپنے حیا کو قربان نہیں کیا, اپنے شرم و حیا کو جناب والا جانے نہیں دیا. میں اپنے آپ سے اپنا بیٹا چھن بیٹھی ہوں لیکن حیا کو نہیں چھینا. حیا میرے ابھی باقی ہے, شرم و حیا میرے پاس موجود ہے. فرمایا تو بے پردہ تو تب ہوتی جب میرے پاس حیا ہی چلی جاتی, جب میرے ہاتھ سے شرم و حیا ہی ختم ہو جاتی. فرمایا بیٹا دیا ہے, حیا کو نہیں دیا. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج معاشرہ کیا ہے, شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو, بازاروں میں دیکھو, مزاروں پہ دیکھو, یاد رکھو عورت عورت ہے, اس کی آواز بھی عورت ہے. رب کے قرآن نے کہا لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. ایک شوہر ہے
باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جناب والا ماموں ہے، چچا ہے، جو خونی رشتے ہیں، ذوی الارحام رشتے ہیں، ان کے علاوہ ایک عورت ذات کسی کو اپنا حسن نہیں دکھا سکتی۔ یاد رکھیں یہاں حسن سے مراد چہرہ ہے۔ حسن سے مراد کیا ہے؟ جو مرکز حسن چہرہ مراد ہے۔ بیٹے کے سامنے چہرہ ننگا ہو، باپ کے سامنے چہرہ ننگا ہو، بھائی کے سامنے چہرہ ننگا ہو، لیکن اجنبی کے سامنے چہرہ ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لیکن جب سے معاشرہ بگڑا کب سے ہے، جناب والا عصری تعلیم کا نے عروج پکڑ لیا، یہود و نصارہ کے اقدار نے عروج پکڑ لیا، ان کے تہذیب و تمدن کو ہم نے دیکھا، پھر جناب گھر گھر میں عریانی اور فحاشی کے اڈے کھل گئے، اور جناب والا کیبل دیگر جو ہیں ذرائع بے حیائی اور عریانی فحاشی کے یہ سلسلے آ گئے۔ مسلمانوں کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا رسم و رواج کیا ہے، یہودیوں کا رسم و رواج کیا ہے، کرسچن کا رسم و رواج کیا ہے، سکھ برادری کا رسم و رواج کیا ہے، جناب والا ہندو دھرم کے رسم و رواج کیا ہیں۔ جب ہمارے مسلمان بہنوں بیٹیوں اور اماؤں نے دیکھا تو دیکھی دکھائی یہ ماحول بدل گیا۔ آپ 100% وہ کلچر جو ان کے ہاں تھا آج مسلمانوں کے گھر گھر میں موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی، آپ فرماتے ہیں کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، ام خلاد کی سیرت کو ابھی آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کی سیرت کو ابھی آپ نے سنا۔ اسلامی تاریخ میں اسلامی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کس قدر پردے کا اہتمام کیا، لیکن کسی انجمن میں جا کر چمکنے کی کوشش نہیں کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تک انگریزی سے بیگانہ سی نا عورت کدی چمکی نہیں سی حامدہ، لیکن اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تاریخ کی کسی گوشے میں عورت گھر کا چراغ ہوا کرتی تھی، اب انجمن اور محافل کا چراغ بن چکی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔